پاک یونیورس کے معزز ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی منفرد ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن کا ایک بھنڈار دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ضروری ایلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ایلیمنٹ اگر خدا نہ خواستہ ہماری اس ارتھ سے ختم ہو جائے تو ہم انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ نہ تو پاک یونیورس یوٹیوب چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کوئی زندہ بچے گا، اور نہ ہی پاک یونیورس کی ٹیم جو کہ انتہائی محنت اور ریسرچ کے بعد آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آتی ہے وہ زندہ بچ سکے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایئر کے بارے میں، تو چلیے دوستو بنا مزید وقت گوائے آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹ۔ ہوا سے مراد ہمارے اس زمین کا ماحول ہے، مطلب یہ کہ اگر سردیوں کا موسم ہو تو ہوا سرد ہوتی ہے، اور اگر گرمیوں کا موسم ہو تو یہی ہوا گرم ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چلیے دوستو جانتے ہیں کہ یہ ہوا آخر کار بنتی کیسی ہے، اس ہوا کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہوں گے۔ ہوا بہت ساری گیسوں کے ذرات کا ایک مرکب ہوتی ہے۔ ہوا نائٹروجن، آکسیجن، آرگن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نیون، ہیلیم، کرپٹون، ہائیڈروجن اور اسکینون کا ایک مکسچر ہوتی ہے۔ یہ ہوا ان ساری گیسوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ اس ہوا میں پانی کے بخارات شامل نہیں ہوتے کیونکہ ایئر میسز یعنی ہوائی ذرات حرکت کرتے ہیں، تو پھر اسٹینڈرڈ آف ڈرائی ایئر ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہماری یہ ایئر یعنی ہوا تقریباً 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن، 0.9% آرگن، 0.04% کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت ہی کم مقدار میں باقی گیسوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ ہر زندہ چیز کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تو لازمی ہوتی ہے، اور سانس لینے سے پھیپھڑے خون میں آکسیجن ڈالتے ہیں جو کہ ہمارے ہٹے کٹے جسم کے لیے کافی ضروری بھی ہوتی ہے، اور ہمارے یہی پھیپھڑے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا میں واپس بھیجتے ہیں، اور پودوں کو زندہ اور تندرست رہنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے یہ پودے اور درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کر کے آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں، جس آکسیجن کے لیے ہم آج سانس لے رہے ہیں، اور اس آکسیجن کے بنا تو ہم انسانوں کا دم ہی گھٹ جائے گا، اور ہم سارے انسان بلکہ ساری حیات اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اس ہیلدی انوائرمنٹ کی ایئر کو کچھ گیسز جیسے کہ کاربن مونو آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن اور نائٹروجن آکسائڈ، اس کے علاوہ دھواں اور راکھ ہماری اس ہیلدی انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ فضائی آلودگی سموگ، تیزابی بارش اور گلوبل وارمنگ سمیت کافی سارے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمارے اس ابتدائی زمانے سے ہی اس ہوا کو ٹیکنالوجی بنانے میں کافی استعمال کیا جاتا تھا، جیسا کہ بحری جہاز کو سیلوں کے ساتھ چلایا جاتا تھا، اور ہوا کی میکانی حرکت یعنی میکانزم کو استعمال کر کے بڑے بڑے بحری جہازوں کو ایک طویل عرصے تک چلایا جاتا تھا، اور ہوائی جہاز کے ایک پنکھ اور پر ہوا میں منتقل کرنے کے لیے پروپیلرز استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اڑ پاتے تھے۔ سن 1900 کی دہائی کے آخر میں ایئر پاور کو بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو آج تک موجود ہے۔ یہ ہوا یونانی نظریہ کلاسیکی عناصر میں سے ایک ہے۔ اس ہوا کو ایک مداخلت کرنے والا عنصر سمجھا جاتا ہے۔ آگ اور پانی کے درمیان ایک انوکھا سا رشتہ ہے۔ ہمارے اس انوائرمنٹ میں ایک بڑے پیمانے پر نائٹروجن کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور غیر فعال گیسز بھی شامل ہیں۔ ہماری بیرونی خلا ایک ایسی جگہ ہے جو زمین سے باہر اور آسمانی اجسام کے درمیان موجود ہے۔ خلا کی بیرونی جگہ مکمل طور پر خالی نہیں ہے، یہ ایک سخت خلا ہے جس میں ذرات کی کم کثافت موجود ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کا پلازما، مقناطیسی شعبے، نیوٹرونوں، دھول اور کائناتی شعاعیں، یہ ساری چیزیں بیرونی خلا کا درجہ حرارت جیسا کہ بگ بینگ کی وجہ سے طے کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 2.7 کیلون ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ کہکشاؤں کے درمیان پلازما کائنات میں آدھے عام مادے کا ایک حصہ ہے، جس کی مقدار ایک ہائیڈروجن ایٹم فی مکعب میٹر سے بھی کم ہے، اور اس میں لاکھوں کیلون کا درجہ حرارت موجود ہے۔ ہماری یہ ہوا بہت ساری حیاتی چیزوں کے لیے آسانی بھی پیدا کر سکتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے سیاروں کو ایک گیس جوائنٹ میں بھی تبدیل کر سکتی ہے، جس کی ایک بڑی مثال جوپیٹر پر موجود دا گریٹ ریڈ اسکوپ ہے۔ جوپیٹر ایک ایسا سیارہ ہے جس پر 800 سے لے کر 1800 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے طوفان چلتے ہیں۔ یہ ہوا کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے اس کا ہم انسانوں کو اندازہ تک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی ہوا کے ذریعے ہماری زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسی ہوا کے ذریعے ہمارے اس پورے سیارے کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اور ہماری اس پیاری سی ارتھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔
सुमामी। इसी दुआ के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पर पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मैं हूं आपका दोस्त यासीन हैदर और आप देख रहे हैं पाक यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल पाक यूनिवर्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके पाक यूनिवर्स फैमिली का हिस्सा बन जाए।